حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ کیا ہمارے نبی سے بڑے حضرت ہیں؟ کہ ہمارے نبی حضرت اور احمد رضا اعلیٰ حضرت؟ یہ سوال ہے. امام اعظم جو مخالف ہے وہ بھی امام اعظم ہی کہتے ہیں. کتابوں کے اندر ذکر ہے کہ امام اعظم امام اعظم امام اعظم امام اعظم. ابو حنیفہ تو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں. نعمان بن ثابت کو اس میں لیے قریب 10% لوگ استعمال کرتے ہیں. امام اعظم 100%. امام کا مطلب ہوتا ہے امام. اعظم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا بہت شاندار. تو کیا ہوا امام اعظم مطلب کہ بہت بڑا امام, سب سے بڑا امام, سب سے شاندار امام. تو یہ بتاؤ کیا امام اعظم ہمارے نبی سے ہی بڑے امام ہیں؟ امام اعظم کیا ہمارے نبی سے ہی بڑے ہو گئے؟ ہمارے نبی امام اور امام ابو حنیفہ امام اعظم سب سے بڑے امام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امام تو دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں. نہ تو تھا کل, نہ آج ہے, اور نہ صبح قیامت تک میرے اور تیرے جیسا نبی پیدا ہوگا. میرا نبی تو وہ ہے کہ مسجد اقصی میں, جس کو 15 پارے کے اندر قرآن مقدس کے اندر ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اسی مسجد اقصی میں ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. میرے نبی امام, میرے نبی امام, اور کم و بیش یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی اور رسول مقتدی. ارے جس کے مقتدی انبیاء ہو اس نبی کا مقام اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ارے دنیا کی ہر چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو امام اعظم بڑے امام, تو یہ کیسے ہو گیا صاحب؟ اس پر بھی کبھی کبھی اعتراض کر دیجئے کہ امام اعظم کو امام اعظم مت کہو, بلکہ امام ابو حنیفہ کہو, صرف امام اعظم مت کہو. غوث اعظم, غوث مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا, اعظم بہت بڑا مدد کرنے والا. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے غوث اعظم ہو گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا چاہیے غوث اعظم, اور سب سے بڑا یہ کہ اللہ کو ہونا چاہیے غوث اعظم, کہ سب سے بڑی ذات تو رب کی ہے. وہ جیسے چاہے, جب چاہے, جہاں چاہے, سب پر حکومت اس کی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو غوث اعظم کو کس لیے غوث اعظم کا, امام اعظم کو کس لیے کا؟ اب چلو ہم وہ چیز ادا کر رہے ہیں جو تمام لوگوں کو معلوم ہے. اسی ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو کہتے تھے اکبر, جس کا نام تھا اکبر. اکبر کو اعلی حضرت کہا کرتے تھے لوگ. اعلی حضرت اکبر کو کہا کرتے تھے, اس کے دربار اعلی حضرت کا لفظ استعمال کرتے تھے. تو کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہو گیا؟ اب چلیے سب چیزوں کی تفصیل بیان کریں. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو امام اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے نہیں ہوا, بلکہ جس دور میں, جس اب یہ میرا دور ہے, مولانا شہر کے اندر میں یہ کہوں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, لوگ یہ کہیں کہ مولانا صاحب سے بڑا عالم کوئی ہے ہی نہیں شہر کے اندر. کیوں؟ مولانا صاحب عالم ہے, مولانا صاحب مفتی ہے, مولانا صاحب یہ ہے, مولانا صاحب, اور دوسرے امام مسجدوں کے بولے صرف حافظ حافظ ہے, مولوی ہے, اور مفتی صاحب کے پاس بہت زیادہ علم ہے اور یقیناً ہے. اپنی لیے بولو, ایک مثال دے رہا ہوں کہ یقیناً ہے اور سب مانتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے. تو لوگ کہتے تھے مفتی اعظم مریا کہ پورے شہر میں سب سے بڑے مفتی اعظم, اگر اور مفتی بھی ہو اور یہ کہا مفتی اعظم تو تمام مفتیوں سے بڑے ہم مانے جائیں گے. یہ حافظ مولوی لوگ ہیں کہ مفتی صاحب بولے سب سے زیادہ علم والے لوگ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مفتی تو کوئی تھا نہیں. تو اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت کہا گیا, اعلیٰ حضرت کے دور میں اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی عالم
بزرگان دین نے، علماء نے، اولیاء اللہ نے امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہا. اسی طریقے سے اکبر کا جو دور تھا تو اس نے پورے ہندوستان پہ حکومت کی تھی. یہ بات اور ہے کہ دین سے خارج مانا جاتا ہے اکبر، کیونکہ اس نے دین الہی قائم کیا تھا، اپنے آپ کو خدا کہا تھا ماشاء اللہ. تو اس کو بھی اعلیٰ حضرت، اب اس کو اعلیٰ حضرت جو کس لیے کہا گیا تھا؟ اس لیے کہا گیا کہ وہ ایسا بادشاہ تھا جس نے پورے ہندوستان پر حکومت کی تھی. ایسا تو گوالیر کے اندر بھی بادشاہ تھا، جھانسی کے اندر بھی تھا، اور دیگر ریاستوں کے اندر بادشاہ تھے، لیکن سب سے بڑا جو بادشاہ تھا وہ تھا. اسی طریقے سے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جس دور میں تھے، اس دور میں امام اعظم سے بڑا کوئی عالم دین نہیں تھا. اسی وجہ سے انہیں کو کہا گیا امام اعظم، سب سے بڑے امام. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، اعلیٰ حضرت کہاں؟ وہ تو ایسے امام ہے، وہ امام ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صرف امام نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں. انبیاء کرام کے امام ہیں، وہ تو سید الانبیاء ہیں، انبیاء کرام کے سردار ہیں مصطفیٰ کریم. تو اعلیٰ حضرت کو نبی سے تم جوڑ رہے ہو، یہ تو بہت یقین ناانصاف کی بہت زیادتی ہے. اس طور پہ ایسی حرکت نہیں ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت کو صرف اعلیٰ حضرت ان کے دور کے اعتبار سے کہا گیا ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً اللہ کے نیک بندے تھے. امام احمد رضا فاضل بریلوی یقیناً عارف باللہ تھے. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عالم دین، مفتی، مولانا، محدث، مفکر، مدبر، مجدد، سب کوالٹی امام احمد رضا کے اندر موجود تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 100 صدی کے خاتمے پر ایک مجدد پیدا ہوگا، جو دین کے اندر نکھار پیدا ہوگا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 100 صدی کے خاتمے پر ایک مجدد ہوگا، تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ایک مجدد تھے. وہ کیسا مجدد ہوگا، کیسا اللہ کا نیک بندہ ہوگا کہ 4 سال کی عمر میں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ناظرہ مکمل کر لیا. وہ کیسا مجدد ہوگا کہ 8 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے ہدایت النو کی شرح لکھ دی. 13 سال کی عمر کا آج تک کبھی مفتی دیکھے ہو؟ 13 سال کی عمر کا آج تک مفتی کبھی سنا ہے؟ امام احمد رضا کو اللہ نے ایسا نوازا کہ 13 سال کی عمر میں ایک مفتی بن گئے تھے. 13 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ دیا تھا. اور جاننا چاہو کیسا فتویٰ تھا؟ ایک صاحب علامہ نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد صاحب تھے، ان کے پاس آئے، حضور اس کا فتویٰ لکھ دیجیے. علامہ نقی علی خان نے کہا کہ جاؤ اندر لائبریری ہے، اس میں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، چلے جاؤ وہاں فتویٰ لکھوا لو. اعلیٰ حضرت کی عمر صرف 13 سال کی تھی. اندر گئے، دیکھ کے چلے آئے، بولے حضور وہاں تو کوئی مفتی نہیں بیٹھا، آپ ہی لکھ دیجیے. بولے اندر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، جاؤ. گئے، دوبارہ پھر لوٹ کے چلے آئے، کوئی نہیں بیٹھا اس پر. پھر تیسری بار پھر گئے علامہ نبی علی خان نے کہ جاؤ مفتی صاحب سے لکھواؤ. گئے اور دیکھ کر تیسری بار بھی، بولے حضور کوئی مفتی نہیں بیٹھا ہوا، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، فتویٰ آپ ہی لکھ دو. بولے وہ تم جس کو بچہ کہہ رہے ہو وہی اس دور کا بہت بڑا مفتی ہے، بہت بڑا مفتی، بہت بڑا عالم دین. کیونکہ علامہ نقی علی خان تو خود ایک عالم دین تھے، خود ایک مفتی تھے، خود ایک عظیم شخصیت تھی. انہیں دین کے بارے میں ہم سب آپ سے کئی گنا زیادہ معلوم تھا. اگر چھوٹے بڑے عالم ہوتے تو اعلیٰ حضرت سے فتویٰ نہیں لکھواتے، خود لکھ دیتے. لیکن کیا کہا؟ جا مفتی صاحب سے فتویٰ لکھواؤ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فتویٰ لکھنا شروع کیا ہے. آپ یقین کریں کہ حیرت میں پڑ گئے. کوئی یہ کہتے ہوئے واپس آئے کہ جس بچے کو میں عام سمجھ رہا ہوں یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ کوئی عظیم بچہ ہے. عزیزان محترم، یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی حج کے لیے جا رہے تھے. آج کے دور میں تو یہ ہوتا ہے کہ پلین سے عوام اڑ جاتے ہیں، بس سمے ہو ہی گیا، 4-5 منٹ اور رک لیں، پھر فاتحہ کا سمجھ، صرف 5 منٹ کی گفتگو. جب جا رہے
रहे थे हज करने के लिए, तो आज तो हम यहाँ से ग्वालियर से बैठे डायरेक्ट, बंबई से बैठे डायरेक्ट, दिल्ली से बैठे डायरेक्ट, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं। इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पानी के जहाज पर गए थे, माँ भी थी साथ में। जब कप्तान ने कहा था जहाज के लिए, सब लोग बड़ी खुशी से जा रहे थे। इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी भी अपने कामों में मशगूल थे। तमाम लोग आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हम लोग हज के लिए जा रहे हैं, हम लोग गुंबद खजरा देखेंगे, हम लोग खाने काबा देखेंगे। आपस में गुफ्तगू जो चलती आ रही थी। इत्तेफाक की बात ऐसा भी होता जो आज भी है। अभी मैं कुछ दिन पहले 24 जून को दिल्ली से मैं बैठा, यहाँ से ग्वालियर से बैठा दिल्ली के लिए, पहली बार बैठा। अजीब लग रहा था, सोच रहा कोई मैटर नहीं बन जाए, कोई मामला नहीं बन जाए, तो मैं फ्लाइट में बैठ गया। और जब बैठा तो आप यकीन करें, जैसे ही बैठा तो उन्होंने समझा दिया था कि ऐसा है कि अगर जैसे कोई खतरा महसूस हो जाए तो ये लिबास पहन लेना है और ये लगा लेना, वो लगा लेना, वो समझा दिया। किताब रख दी सामने, किताब मैंने कि ये तो बैठने से पहले, उड़ने से पहले समझा रही है कोई खतरा ना बन जाए। अब सोच रहा हूँ जैसे अगर कोई खतरा बन गया तो मुझे ये उठाना है, तो फिर मुझे कौन सा बटन दबाना है। तो बोले कि अगर पानी पर भी उतारा जा सकता है, मैंने कि समंदर बना होता तो मसला हल हो जाएगा। तो अब ये तमाम चीजें दिमाग में चल रही थी। बहरहाल इत्तेफाक की बात ऐसा देखो कि ग्वालियर से उड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट या 30 मिनट हुई होंगी, उसमें ऐलान कर दिया उन्होंने फौरन, बोले आप लोगों को इत्तला दी जाती है। वो तो हिंदी में बात कर रही थी, आपको आसान जबान में बता दूं कि आप लोगों को इत्तला दी जाती है, होशियार रहे, मौसम बिगड़ रहा है, एरोप्लेन सुस्त पड़ गया है, आराम से चला रहे हैं। बस आप ये यकीन रखें कि इतना बोला है, मेरा दिल धक धक कर रहा, मेरी आज गलत चीज में बैठ गया। दुआ पढ़ा था मैं, दुआ पढ़ के बैठा मैं, फिर भी दिल में दुख एक डर तो बना हुआ था। इंसान हूं, लेकिन एक आम इंसान हो और एक अल्लाह वाले में फर्क कितना होता है। बहरहाल मैं बैठ गया और पहुंच गया, डर तो बना हुआ था। अब इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी, आज भी ये उसूल है कि जब कोई खतरा महसूस होता तो इत्तला पहले कर देते। उस दौर में भी कप्तान ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने बहुत कोशिश की और उन्होंने ऐलान भी कर दिया, हमने तमाम कोशिशें कर ली हैं, अब जिसको अपनी जान बचाना हो वो बचा सकता है। ये जहाज जो बहरी जहाज था, समुद्री जहाज था, पानी का जहाज था, बोले अब ये डूबने वाला है, अब जिसको बचना है वो बच ले, जिसको अपनी जान बचाना है बचा ले। अच्छा जो मैं बोलूं समझ में आ रहा है, साफ आ रहा है? तो अब इतना क्या कहा, लोगों भड़क मच गई, चीख पुकार, हर तरफ लोग डर रहे थे। अब क्या होगा, जाके तो समंदर, बोले इसके अंदर तो मगरमच्छ तो बाद में खाएगा, पहले मछली चली जाएगी, और कहां तक तैरेंगे। काजी वसी का जो बंदा है, यही वाला सामने वाला, एक दिन ऐसा हुआ, हमारे फुप्पो के लड़के ने मुझे बैठा दिया, और जब बैठा दिया उसमें कश्ती में, और कश्ती चल रही, तो आप यकीन करें मैं देख रहा हूं कि डूबे तो इधर तैरूंगा या इधर तैरूंगा या इधर तैरूंगा, मैं करीब किधर उधर ही तैरूंगा। ये डर बना रहता है, डूब गई तो किधर तैरूंगा। अब ये तो इतना बड़ा कि आदमी सोच भी रहेगा, किनारे चारों तरफ से किनारा दिख जाएगा, लेकिन समंदर का किनारा ही नहीं दिखेगा तो किधर दौड़ेगा और कब तक तैरेगा, और तैरने का मौका ही नहीं मिलेगा, 2-4-5 मिनट में खत्म। सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आराम से अपने काम में मशगूल थे, कुछ नहीं बोल रहे। इधर चीख पुकार, उनकी वालिदा ने कहा, अहमद रज़ा, बोले जहाज डूबने वाला है, कप्तान ने ऐलान कर दिया है, अपनी जान की हिफाजत करो, हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने कहा, मां आप सुकून से बैठी रहो, ये जहाज अब डूबेगा नहीं, ये जहाज डूबेगा नहीं। उनकी मां ने कहा, बेटा ऐलान तो हो गया है, कप्तान ने ऐलान कर दिया, ये तो डूबने के करीब है बेटा, कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मां ये जहाज डूबेगा नहीं। बोले बेटे आखिरकार कौन सी ऐसी चीज है कि जिस चीज को तुम इतना पक्का महसूस कर रहे हो, जिसमें तुम्हारा ईमान है,
کون سی چیز ہے؟ تب امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ماں وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جو کشتی میں بیٹھے وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اگر اس کو پڑھ کر سوار ہو جائے تو کشتی تمام حادثات سے محفوظ ہو جائے۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، تو سیدی سرکار اعلی حضرت کا حدیث رسول پر اتنا ایمان، اتنا کہنا تھا، امام احمد رضا مدینے کی جانب فوراً پلٹے اور دعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احمد رضا خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے آ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کے گنبد خضرا کے دیدار کے لیے آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، امام احمد رضا نے کہا یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبا دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ امام احمد رضا نے کہا یا رسول اللہ آنے دو، اگر آپ چاہتے ہو احمد رضا آپ کے پاس آئے تو آنے دو، اور آپ چاہتے ہو کہ احمد رضا نہیں آئے تو احمد رضا کو ڈبو دو۔ اب تو احمد رضا نے پوری توجہ رسول پاک آپ کی طرف کر دی ہے، آنے دو یا ڈبا دو، اب تو تمہاری جانب پوری کشتی تمہیں پر چھوڑ دی یا رسول اللہ، اب اس کو سہارا لگانا تمہارا کام ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ایمان تھا، عقیدہ تھا رسول اللہ کی حدیثوں پر۔ تو اندازہ لگاؤ کہ جس امام کا حدیثوں پر اتنا ایمان ہوگا وہ اپنے نبی کو کس قدر محبت کرتا ہوگا۔